بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بھائیوں۔ توبہ کی فضیلت۔ سیدنا معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے ابتدائی یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں توبہ کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، جس میں سیدنا بریدہ بیان کرتے ہیں معاذ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور زنا کر بیٹھا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا اور وہ اگلے دن پھر آ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ واپس لٹا دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قوم کو پیغام بھیج کر دریافت کیا کہ تمہارے علم کے مطابق معاذ کی عقل میں کوئی فطور تو نہیں، یا تم اس سے بدلہ سا تو نہیں دیکھتے ہو؟ قوم والوں نے جواب دیا، ہماری معلومات کے مطابق وہ کامل عقل کا مالک ہے اور ہمارے خیال کے مطابق وہ نیک آدمی ہے۔ معاذ تیسرے دن پھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں دوبارہ پوچھا اور فرمایا، تو قوم والوں نے کہا، نہ تو اس کا کردار بدلا ہے اور نہ ہی اس کی عقل میں کوئی کوتاہی واقع ہوئی ہے۔ اور اسی طرح چوتھے روز ان کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہیں سنسار کر دیا گیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اسے ایک قوم پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان سے بھی زیادہ ٹھہر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاذ کی توبہ اگر ایک قوم کے اوپر تقسیم کی جائے تو اگر اس سے زیادہ بھی لوگ ہوتے تو ان کی بھی بخشش کی جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی پر ایک عورت غامدیہ خاتون جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درخواست لے کر آئیں کہ اے اللہ کے رسول، میں زنا کر بیٹھی ہوں اور مجھے پاک کر دے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی واپس لٹا دیا اور اگلے دن اس نے پھر آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کیوں واپس لٹاتے ہیں؟ شاید آپ مجھے اس طرح واپس لٹانا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے معاذ کو لٹایا تھا۔ اللہ کی قسم، میں تو حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ نے یہ بیان سننے کے بعد فرمایا، تب تو سزا نافذ نہیں ہو سکتی، جاؤ اور ولادت کے بعد آنا۔ مطلب یہ کہ بچے کو جنم دے دو اور اس کے بعد آنا۔ جب غامدیہ نے بچے کو جنم دے لیا تو اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے آئی اور کہا، میں بچے کو جنم دے چکی ہوں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ یہاں تک کہ تم اس کا دودھ چھڑا دو۔ اور جب اس نے دودھ چھڑوا لیا تو بچے کو لے آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی تھا، اور پھر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اس کا دودھ میں نے چھڑا دیا ہے اور اب یہ کھانا بھی کھاتا ہے۔
جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس کے لیے سینے تک گڑھا کھودا گیا، اور آپ کے حکم سے لوگوں نے اسے سنسار کر دیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر غامدیہ عورت کے سر پر مارا تو خون کے چھینٹے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر آ پڑے، جس پر سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو برا بلا بھی کہا، اور پھر یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا، مہلوں یا خالدو فوالذی نفسی بیدہ لقد تابت توبتین لو تابہا صاحب مقص لغفر لہ۔ خالد تھوڑا ٹھہر جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر لوگوں سے گنڈا ٹیکس لینے والے بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بخشش کی جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اسے رجم کیا اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقد تابت توبتین لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لو صحتهم وهل وجدت شیئا افضل من ان جادت بنفسها للہ عز وجل۔ یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جاتی۔ کیا تم نے اس سے بھی افضل کوئی کام دیکھا ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کو راضی کرنے کی خاطر قربان کر دی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آئیے آج ہی ہم تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔